بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ بار بار ایک ہی بات کو دہرانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے عقیدے میں، ہماری سوچوں میں جو پہلے داخل ہے، جو ہم نے سنا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، اس کو نکال دینا، جو پہلے بھرا ہوا ہے نا اندر ہمارے، وہ نکال دینا، کیونکہ جب تک وہ نکلے گا نہیں نئی چیز آئے گی نہیں۔ جب بندہ ترقی کرتا ہے تو پچھلی پوسٹ سے اگلی پوسٹ پر آ جاتا ہے۔ ترقی کرنے پر جب تک ہمارے خیالات نہیں بدلیں گے ہم آگے نہیں آئیں گے۔ اس لیے بار بار اور ہر بار کوئی مجھے پوچھتا نا، جناب حدیث نہیں ہے گی، جناب حدیث نہیں ہے گی، میں کہتا ہوں نہیں ہے حدیث، ایسی مولویاں کو سنی ہے، ان کی کریے، مولوی غلط نے، جھوٹے نے۔ بیٹے آوے کا آوا بگڑا ہوا، میں کیا کروں؟ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ لیکن اکیلا بھی بندہ ہو اور ڈٹ کر کھڑا ہو اسے باغی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ باغی، کیونکہ وہ سسٹم کے خلاف ہے۔ نہیں سمجھ آئی، میں سمجھا رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں بیٹی یا بیٹے کی شادی ہونے لگے، سارا گھر ایک طرف ہو، اسی تیل مہندی ضرور کرنی چاہیے، آپ ایک طرف ہوں، آپ کون ہیں؟ باغی۔ آپ کون ہیں؟ باغی۔ اور یہ آپ کو مل جائے گا، آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کر کے دیکھ لیں کہ بھئی ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو آپ ہیں باغی۔ جو سسٹم کے خلاف چلے گا وہ کیا ہے؟ باغی۔ بہن بھائی ناراض، ناخوش، آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی میں نے سلامیاں نہیں لینی، میں نے سلامیاں نہیں لینی، جس نے آنا صرف کھانا کھائے اور چلا جائے۔ وہ گھنٹوں سوچے گا میرے جانے کا مقصد کیا ہے۔ بھئی میں نے آپ کو دعوت دی، ایسا بھائی آئیں گا، ذرا میرے بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، تو آپ نے نا پیسے نہیں دینے۔ اب آپ کو کیا لگے گا کہ آپ روٹی کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ جب میں نے اپنے بیٹے کا کیا نا تو کہا بھئی پیسے نہیں لینے، اب جو آئے نا ان کی کریے یار، کچھ تھے، میں کچھ نہیں۔ اب یہ آنا بھی بڑا مشکل کام تھا، کبھی اس نے پیسے نہیں لینے تو جانا کیوں ہے؟ آپ لوگ جب کھانا کھانے جاتے ہیں، ایک نال بندہ نال لائیں تو پیسے پورے کر رہی ہے، ایسے ہی کرتے ہیں بیٹے، ہماری نیچر میں شامل ہے نا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کے مطابق اگر بندہ بن بلائے جائے تو چور کی سیے سے گیا، ڈاکہ مار کے آ گیا، چور کے سیے سے گیا، ڈاکہ مار کے آ گیا۔ اگر بن بلائے بھی جانا ہو، فرض کرے آپ نے کسی دوست کو لے کر جانا ہو تو جس نے دعوت دی ہے اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہ یار میرا نا ایویں آ گئے، انہیں واپس کر داں کہ نال رکھاں، یہ پوچھنا ہے، نال رکھاں، تاکہ یہ بھی حدیث پر عمل ہوگا۔ حضور نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو جب آپ سسٹم کے خلاف چلیں گے تو کیا کہلائیں گے؟ باغی۔ کیا آپ باغی ہیں؟ جس معاملے میں آپ کے امی میں کلچے علم نہیں کرنا، میرا چھوٹا بھرا ہے نا یہ مسئلہ پہ ہے، انہیں کرایہ نہیں دتا گیا، یہ کو بجلی کا بل نہیں دتا گیا، میں انہوں پیسے دے دیں، میں نہیں کلچے علم کرنا، تو کیا کہا جائے گا؟ یا یہ بھی کر لینے وہ بھی کر لینے، پتر دونوں چیزاں کر لینے ہیں، لو دنیا بھی رکھ لینے ہیں، اللہ بھی رکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے جی، دنیا بھی رکھ لینے ہیں، اللہ بھی رکھ لینا ہے۔ اللہ کریم کو پسند نہیں ہے، اسے وہ پسند ہے کہ میرے لیے یکتا ایک، بس اسے پسند نہیں ہے کہ میرے سوا کس سے۔ میں رات کو بھی مراقبے میں دعا کر رہا تھا، میں کہا یا اللہ تیری مہربانی ہے، جنہیں چہرے دی محبت ساڈے اندر ہے نا، جڑی محبت رکاوٹ ہے تیرے قریب ہوندے، اے محبت ختم کر۔ یعنی جن چہروں کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں، ماں نے کہہ دیا پتر انج نہیں چلنا، بہن نے کہتا، بڈھی نے کہتا، یا اللہ یہ محبت ہے نا دماغ سے نکال، میں ان سے محبت کرنا ہی نہیں چاہتا، اور تیری توفیق ہوگی تو کام بنے گا، ادروائز کام نہیں بنے گا۔
اس لیے میں جن چہروں کو دیکھ کر زندہ ہوں، اگر وہ چہرے بھی رکاوٹ ہیں میرے اور اللہ کے درمیان، نکال دینا چاہیے. وہ ماں ہو، بہن ہو، میں نہیں یہ کہہ رہا کہ چھوڑ دینا چاہیے ان کو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کی محبت میرے دل سے نکال. میں ان کو دیکھ دیکھ کر زندہ ہوں نا، میں تجھے دیکھ کر زندہ رہنا چاہتا ہوں. میں تیری محبت میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. کیونکہ جب محبت کسی سے ہو جاتی ہے نا، پھر اونچ نیچ دیکھنی پڑ جاتی ہے. یار ناراض نہ ہوئے، اور محبت ہو جاتی ہے نا، پھر دیکھنا پڑتا ہے ناراض نہ ہو جائے، جو فرق پڑ جاتا ہے نا. تو اس لیے یہ جو بغاوت ہے نا، سسٹم سے بغاوت یہ کرنی پڑتی ہے. تو مجھے جب کوئی آ کے کہتا ہے نا کہ بھئی حدیث، بیٹے میرے پاس کتنے جمعے ہیں؟ آپ کو بتایا سال کے 52 جمعے ہیں. کیا سمجھاؤں آپ؟ مجھے بار بار کسی نہ کسی پوائنٹ پر آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. کیوں سمجھانا پڑتا ہے؟ آپ کہہ دیں ہم سیکھ گئے ہیں، آپ کہہ دیں ہم سیکھ گئے ہیں، اگر نہیں سیکھے تو پھر کیا گیا ہے. اس لیے ہم موٹا موٹا نا ریوائز کر لیتے ہیں پھر ایک دفعہ کہ جو ہمارے اس معاشرے میں بولا جاتا ہے لیکن وہ حدیث نہیں ہوتی، اس کو ریوائز کرتے ہیں. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے. کیونکہ نبی کے نام سے جھوٹ منسوب کر کے ہم نے کہا نبی نے فرمایا. ہم بھی غلطیاں کرتے رہے ہیں. ہم کہتے رہے القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. نبی نے فرمایا ہے ہی نہیں، نبی نے فرمایا ہی نہیں. ہم بھی کہتے رہے نا. جب ہم کہتے رہے تو اب ہمارا بیان کرنا کیا ہوگا؟ یا اللہ پیچھے تو توبہ کر دیں، آگے سے ٹھیک چلیں. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرض کریں ہماری وجہ سے 2 کو دھوکا ہوا یا 3 کو دھوکا ہوا، لیکن جب ہم سچ بولنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور تو پہلے یہ گل کیتے تھے، ہاں پہلے کیتی ہوئے گی، غلطی کی تھی، معاف کر دیں. اب بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، تاکہ مرنے سے پہلے چیزیں سچی ہوتی چلی جائیں. اور سچا ہو کر ہی ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. سچا ہو کر ہی ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. اس لیے میں نے کیا بتایا؟ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. سچی ہے، حضور نے فرمایا، نبی کی بات ہی نہیں ہے، نبی کے دہن سے نکلی نہیں ہے. ویسے میں کہوں گا جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے کہ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. میں یہ کہوں گا بات سچی ہے، لیکن بات سرکار کی نہیں. بات سچی ہے مگر بات سرکار کی نہیں ہے. سرکار کی وہی بات ہوگی جس کا حوالہ کسی کتاب میں ملے گا، چاہے وہ ضعیف ہی ہو، کیونکہ ضعیف بھی حدیث کی ایک قسم ہے. ضعف آ جاتا ہے راوی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، سند کی وجہ سے، تو ہوگی حدیث سرکار کی ہی مگر ضعف والی ہوگی. لیکن موضوع حدیث سے کہیں گے من گڑت، ایتھوں نہیں نکلی، اے نہ کدھر کنوں سنیے تو نکل گئی ہے. اس لیے ہم وہ واقعات بیان کرتے ہیں. فرض کریں آپ نے سنا ہوگا عرش نے چوما ہے طلبہ نالین کا. یہ بات تو پکی ہے، اہل سنت کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا دیدار ہوا ہے. ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار حضور کو ہوا ہے. حضور نے نور کو دیکھا ہے. اب وہ کیسے دیکھا ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتا. جیسے اہل سنت کے نزدیک خواب میں اللہ کریم کا دیدار ہو سکتا ہے. خواب میں ان آنکھوں سے کو کہے نا کہ میں نے ان آنکھوں سے دنیا میں اللہ کا دیدار کیا، کافر ہے. جو یہ کہے ان آنکھوں سے میں نے اللہ کو دیکھا ہے اس دنیا میں، وہ کافر ہے. اگر وہ کہے کہ میں نے خواب میں اللہ کریم کو دیکھا ہے تو کہا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ دیکھنا کیسا ہوگا کچھ معلوم نہیں. کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں ہے. یہ اس طریقے سے سمجھیے گا. آپ کو حضور کا دیدار ہوا تو آپ کو علم ہو اگر کہ حضور کا حلیہ شمائل ترمذی میں لکھا گیا ہے، آپ اسے جج کریں سرکار ہی تھے
میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھ رہا کہ ایک نا ایسے تہ خانہ جب تہ خانہ ہونا تو اندر سارا اندھیرا ہوتا ہے, اوپر سے ایسے کر کے روشنی آ رہی, دروازے سے روشنی آ رہی ہے, اور نیچے کیا ہے, تہ خانہ. اب میں جب اندر انٹر ہوتا ہوں نیچے تو قبریں ہیں, تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہاں نا سرکار کی قبر ہے. اچھا جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے نا, ساتھ ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اب بندے کا وہ سین بھول گیا ہوں, بس میں آپ کو سین ہی بتانے لگا ہوں. وہ جو سین ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں اچھا سرکار کے ہیں, ویسے ہی زبان سے درود پاک نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا میں نے اب دیکھا کہ خواب میں کہ حضور کی قبر انور ہے. خواب دیکھ رہا ہوں, یہ میں مدینہ منورہ نہیں گیا ہوا کیونکہ وہاں تو قبر نظر ہی نہیں آتی, قبر نیچے ہے, ٹھیک ہے. تو میں خواب میں دیکھا حضور کی قبر انور ہے. یہاں تک نہ سرکار کے مٹی پڑی ہوئی ہے, یعنی قبر کے اندر ہے, سارا قبر کے اندر ہے, یہ چہرہ صرف قبر سے باہر ہے. کیا سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب میں نے چہرے کو غور سے دیکھا. جب چہرے کو غور سے دیکھا تو سرکار مجھے ہی دیکھ رہے تھے. پھر جب چہرے کو غور سے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک تھی. جب غور سے دیکھا حضور کا رنگ گندمی تھا. جب غور سے دیکھا حضور نے دستار بھی باندھی ہوئی تھی, ہے قبر انور میں, یہاں تک مٹی ہے لیکن حضور نے دستار بھی باندھی ہوئی ہے. جب غور سے دیکھا تو پیشانی پر سجدے کے نشان بھی ہیں, پیشانی پر سجدے کے نشان بھی ہیں. بس اتنا ہی دیکھا. اب جب میں نے آ کر وہ ریکارڈ دیکھا نا شمائل ترمذی میں, پتہ لگا حضور کا رنگ گندمی تھا. اگر وہ خواب میں دیکھے حضور کی داڑھی اس طرح کی نہیں ہوگی, حضور کی داڑھی 4 انگل ہوگی, کیونکہ حضور کو آئی 4 انگل تھی. اور میں نے آگے بتایا میں 4 انگل سے نیچے ہو تو میں کاٹ لیتا ہوں, نہ کاٹا جائے گناہ کوئی نہیں ہے. ویسے میرا وہ بس ٹھیک ہے, اینی کافی ہے, کیونکہ حضور کی 4 انگل تھی, اس لیے میں 4 انگل کر لیتا ہوں. اس لیے حضور کو جس نے خواب میں دیکھا, سرکار نے فرمایا اس نے حق دیکھا, شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. اللہ کو خواب میں دیکھنا سمجھ میں نہیں آ سکتا. پھر آپ نے ایک اور چیز کرنی ہے کہ جس وقت اگر کوئی خواب میں نظر آئے اور آپ کو کوئی بات کہے عمل کرنے کے لیے, تو دیکھ لیجئے گا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ لیجئے گا یہ نبی کی بات نہیں ہو سکتی, یہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے سونی شکل میں, کسی بھی سونی شکل ہو سکتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آتے تھے. کس کی شکل میں؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آتے تو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آتے تھے. جسہ بدل لیتے تھے, شکل بدل لیتے تھے. آ کر پوچھتے سوال, سرکار اسلام کیا ہے, مطلق سوال کر لیتے تھے نا. اس لیے صحابہ کی شکل میں جن کا نام آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. چلو پہلی بات میں نے کیا بتائی کہ حضور کو اللہ کا دیدار ان آنکھوں سے ہوا, لیکن جو یہ کہے دنیا میں مجھے ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہے وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے, خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو سکتا ہے, جاگتی آنکھوں سے بھی حضور کا دیدار ہو سکتا ہے. کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا بے شک اس نے مجھے دیکھا, شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا, اور جو مجھے خواب میں دیکھے گا ولی یقظہ وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھ لے. اہل سنت کہتے ہیں کہ حضور کو ان آنکھوں سے, جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور یہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 72 مرتبہ حضور کو ان آنکھوں سے دیکھا تھا, اور وہ مجدد تھے اپنے وقت کے, اور کوئی مسئلہ حدیث کا ہوتا تو حضور سے کلیئر کروا لیتے, حضور غلط ہڈی ہے نا, یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا. اس لیے حضور نے ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا, مگر یہ جو ہے نا کہ نالین سمیت سرکار کو فرمایا گیا عرش پر آ جا, یہ جملہ غلط ہے. حضور کو یہ نہیں فرمایا گیا, وہ کہتے ہیں نا کہ سرکار جان لگے نا تو جتی پائی سی, تو سرکار جتی لان لگے کہ موتے چلنا, تو اللہ نے فرمایا محبوب جتی سمیت آ جا, نالین سمیت آ جا. ایسا کوئی جملہ نہیں.
ایسا کہنے والا کیا ہے؟ جھوٹا. اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جب بچپن میں جایا کرتے تھے نا یہاں پر، وہ 20 نمبر چلا کرتے تھے، تو پہلے وہ قرآن کی تلاوت کرتے سن، اس کے بعد نعتاں تے پھر قوالیاں تے پھر گانے. سمجھ آ گئی نا؟ اسی بھی انجی کرتے نا، صبح فجر کی نماز پڑھ کے بعد چ جو بھی کرنا ہوتا ہے نا حرام، وہ بعد چ آتا. اچھا تو وہاں پر نا نعت، میں پچھلی دفعہ نا وہ کیا کہتے ہیں، کوئی آیا بندہ قوال قسم کا، تو وہی پڑھ رہا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب تک اذان نہ دی صبح ہی نہ ہوئی، خانہ خراب ہو، وہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں اور تم نے لوگوں نے قوالیاں بنا دی. نہیں، یہ لوگ جو ہے نا کسی اور سے متاثر ہے جو ایسی کہانیاں بناتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بہت کچھ جھوٹ منسوب ہے. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ سوال کریں گے آپ کے وہ کیوں؟ میں اصول بتا دیتا ہوں کہ اہل تشیع حضرات جو ہے نا، ان کے نزدیک یہی مسلمان تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے. اب جو جھوٹ باندھا نا انہوں نے ان کی شان بلند کرنے کے لیے مختلف چیزیں کر دی. اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے حضرت بلال رضی نے جب تک اذان نہ دی صبح نہ ہوئی، یہ سچی بات نہیں ہے. پہلی بتا دی تھی، نالین سمیت نہیں. دوسرا کیا کہہ رہا ہوں، حضرت بلال کا واقعہ یہ شین اور سین والا بھی جھوٹ ہے کہ وہ شین پڑھتے تھے، سین پڑھتے تھے. اس لیے کسی نے کہا، اعتراض کر ڈالا کہ حضور یہ تو اشہدو کی جگہ اسہدو پڑھتے ہیں، کسی اور کو اذان کے لیے. یہ سب واقعہ جھوٹا ہے، من گڑت ہے. گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ بار بار کہنا پہنتا نا، کی کرا، کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا. ارے بابا جب تک سننے والا آگے نہیں نہ سنائے گا نہیں کام بنے گا. آپ منہ بند کر کے رکھیں گے تبلیغ کیسے کریں گے؟ جب تک آپ اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تو کیسے کریں گے؟ اور جب بچوں کو سمجھائیں گے تو پھر بچے آگے سمجھائیں گے نا، بچے آگے سمجھائیں گے نا. اگر ہم اپنی نسلوں کو نہ سمجھا سکیں تو پھر آگے کیسے ہوگا؟ تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا، آپ کے دندان مبارک احد میں شہید ہوئے. ہمارا کہنا یہ کہ حضور کے جڑ سمیت دانت نہیں نکلے، پورے ایسی دانت سے. کیا تھا؟ پورے ایسی دانت جڑا سمیت باہر نکلا، بدصورت چہرہ نظر آتا. حضور کا بدصورت چہرہ نظر نہیں آیا. آپ کو معلوم ہوگا عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے جو وہ خود لگنے سے، پتھر لگنے سے اندر گھس گئی تھی نا دونوں سائڈوں سے، تو انہوں نے اپنے دانتوں سے جیسے ایسے کیا نا، اوپر والا دانت ٹوٹ گیا، پورا نکل آیا تھا. اور جب نیچے والے دانت سے کیا، زور لگایا تو نیچے والا بھی دانت، یہ اوپر والے دو خلا پیدا ہو گئے تھے، ان سے نور نکلتا تھا، روشنی نکلتی تھی، خوبصورتی محسوس ہوتی. یہ ہم کہتے ہیں. یہ واقعہ تو موجود ہے کہ انہوں خود جب کھینچی دانتوں سے تو دانت تو ٹوٹ گئے، لیکن حضور کا دانت جڑ سمیت ٹوٹا، یہ کہیں پر نہیں لکھا. کسی حدیث میں بعد میں نہیں آیا کہ حضور علیہ السلام مسکراتے تھے دانت دو نظر آتے تو خالی ہوتے تھے. یہ کہیں پر بھی واقعہ کوٹ نہیں ہوگا. جیسے ہم نے کیا کہا کہ وہ صرف پورا تھی لیکن ٹوٹا نہیں تھا. اب یار لوگوں نے اب ایسے کرنی کو ماننے والے بھی اہل تشیع ہوں گے. وہ کہیں گے جمل اور صفین میں حضرت علی رضی اللہ کی طرف سے یہ لڑے تھے، اب ایسے کرنی وہاں سے آ کر، اس لیے ویسے کرنی کو ماننے والے بھی ہوں گے. اور یہی واقعہ جو کہیں گے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت سارے نکلوا دیے. پتہ نہیں کون سا نکلا ہوگا، سرکار کا ٹوٹا ہوا ہوگا، انہوں نے سارے دانت نکلوا دی. مولا علی کول کھڑے تھے، انہوں نے نہیں کٹوایا. ویسے کرنے کی محبت زیادہ تھی. مولا علی پاس کھڑے تھے، انہوں نے اپنے سارے دندان نہیں نکلوائے. یہ زیادہ محبت سی. یہ بھی کوئی سنت تھی؟ یہ جھوٹ ہے. ویسے کرنی نے کوئی دانت نہیں نکلوائے اور نہ ہی حضور کے سارے دانت ٹوٹے تھے. جس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہو تو یاد رکھیے گا کہ احادیث کی کتابیں ہوں تو ہم منو ان نہیں مانتے. منو ان بات نہیں مانتے کہ یہ منو ان. ہم یہ کہیں گے سند اور راوی کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن جو اندر بیان کیا گیا ہے نا، اس میں یہ باتیں سمجھ سے بالا تر ہے. اس کی تحقیق کرے اور دوسری ساری حدیث سے مل کر تحقیق کرنی پڑے گی. آگے چل، یہ مسئلہ رکھا ہو نا تو کہتے کونا ذرا نا، ورنہ کیا ہوتا ہے تو اسی سارے نا اپنے مسئلے ہیں کر کے نا کونا ادھر کر دے، شیطان نو نماز پڑھنے تے مجبور کر دے.
ٹھیک نہیں, جدوں نماز پڑھی کون انج کرتا ایڈے نا کلین این چک کے انج کر کے جایا کرو, شیطان بھی نماز پڑھنی پائے. اکلا ساڑی کتنے گئی ہیں؟ گھاس چر. عقلیں کہاں گئی ہیں؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. میں نے کہا کہ جو بات سچی کرے گا باغی ہے. آپ کہتے شادی پر میں ماں میں نہیں کرنی ہے تیر مہندی, ٹی کہے میں نہیں کرنی, یقین من باقی چھڈو پر بکواس, بار بار یہی رٹا لانا. جنوں عقل آ گئی کر لے گا, جنوں نہیں عقل آئے گی لگا رہے. ہمارا کیا جاتا ہے یار اس پر. تو وہ بات آتی نا, ہمارا ایک دوست ذرا شرارتی قسم کا, اس نے کام کر رہا تھا, مالک نے کیا وہ میرے نا پیو دا ختم ہے یار, تاڈے پیو دا ختم, تاڈے پیو دا ختم. پھر تو دیسی گھیو چامپاں پکنیاں چاہیے پاج, سواب وہ ہونا چاہیے, زردہ انج دا ہونا چاہیے. انہیں پکوا چھڑیا پھڑ کے اور اپنے دوست دعوت دے کہندا آیا کھانا بڑا مزیدار پکیا ہے. ایسوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. کرو رج کے کر, تبھی تو آپ سے جب مال لوٹتے ہیں مولوی اچھا کرتے ہیں نا, تم بھی ہو سی ہے وہ بھی ہے تمہاری طرح, تم بھی ڈاکو وہ بھی چور. اور جو سچ کہے مولوی سانو گھروں مروانا ہی, مولوی تو سانو گھروں مروانا. اب گھر سے مرنا جے تو اتنے مرنا جے, مجھے نہیں پتا. میں تو سچ ہی بات کر رہا ہوں, لیکن میں اگر تسی ہن مینوں کسی نے کہا نا ختم دا, تو میں تانوں یہی کہاں کراں گا. دیسی گھیو دا ہونا چاہیے, ماں نوں ثواب جانا, پیو نوں ثواب جانا. ٹھیک رہاں گا نا. کوئی وڈی چیز تن پا کے نا پیسے کਢਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਢਵਾਏ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ہے میں صحیح ثابت ہوا, جس جگہ آپ کا نام نہ آئے پیسے بھی نہیں دیتے آپ لوگ, کہ نام ہی نہیں ہے گا یار, پیسے کا تو دئیے. نام لکھے ہونے چاہیے پکھیاں دے اتنے, میرے نام لکھے ہونے چاہیے, یہ دیوار دے اتنے میرا نام لکھے ہونا چاہیے. اسالے ثواب پر ہے میری ماں والدہ فلاں فلاں. کیا ہنسی کی بات ہے یار. اچھا جی اگلی حدیث, ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں گے. اپنی ماں دی قبر کسی نے نہیں دینا, 70 کਢਵਾ چھڑدا. اگر نکلنا حدیث سمجھ میں آ گئی نا, تو تیری ماں مر جائے, تیرا باپ مر جائے, تو 2 سال بعد 3 سال بعد دے دے کسی کو, کہو جی 70 تو نکلنے نا, حدیث سے عمل کر لی ہے. ٹھیک ہے, جب کسی کی قبر لینی ہوتی ہے, اپنا کوئی مر گیا ہو پھر کھدوا لینا ہے, اپنی نہیں دیتا کسی کی کھدوا لیتا ہے. اچھا کہڑا کام صحیح ہے؟ اپنی بھی دو. میرا دل کرتا سارا, میرے باپ کی بھی یہی قبر ہے, میرا دل کرتا سارے بلڈوز کر دیا, نوے سرے تو قبرہ بناؤ. میرا دل کرتا صحیح ہے, بلڈوز کر دیا سارا, ساری قبروں کو بلڈوز کر دیا, دوبارہ سرے سے ساری قبریں بنے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہیں اور نکل گئے ہوئے ہیں, جیسے پیچھے میں نے بیان کیا تھا, وہ عالم برزخ میں, ٹھیک ہے بلڈوز کر دیں. 70 کی جگہ 100 نکل ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے, یہ غلط ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہو ایک قبر سے 70. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بیٹے ہم نا سچے نہیں ہوتے, جھوٹے ہوتے ہیں. اپنے لیے قانون کچھ اور رکھتے ہیں, دوسرے کے لیے اصول کوئی اور رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے پہلے اپنا اصول رکھیں. میں تو کہہ رہا ہوں, میں نے دوستوں کہا میں مر جاؤں میرے پیو کی قبر میں داخل کر دینا, غلط ہے. میں اور میرا باپ ایک ہی قبر میں ہو جائیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ قبر بھی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر, پتہ نہیں لگتا کدھر سی, پتہ نہیں لگتا ادھر سی کہ ادھر سی ادھر سی ادھر سی. وہ انج کر کے کوڑ دینے, پچھوں کٹ دینے کتبہ, تھوڑا انج کر دینے, ٹھوک چھڑ دینے, پتہ نہیں لگتا قبر کہڑے پاسے. پھر ہم بیان کرتے ہیں الدنیا مزرعۃ الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ بھی کوئی حدیث نہیں, بات سچی ہے. یہ دنیا میں جو کریں گے وہاں پر ہے. آج یہاں بخشش کروائیں گے تو کل بخشش ہے, بخشش یہاں سے کروا کے جانا ہے. میں آگے کہتا ہوں, میں عرض کرتا رہتا ہوں یا رسول اللہ میری شفاعت کریں, اللہ سے میری سفارش کر دیں کہ میرا رب مجھے دنیا میں بخش دے. میری یہ سفارش پاؤ, وڈی پاؤ. کل سرکار نے شفاعت کرنی ہے نا, تو اج کوئی کرواؤ. اے بیٹے نقطے عام نہیں آتے, نقطے تب آتے ہیں جب آپ کا دماغ چلتا ہو. جو جس لائن میں ہوگا اس کو ویسے ہی نقطے آئیں گے. میں اس لائن کا ہوں, مجھے نقطے آتے ہیں یار یہ مانگ, اس طرح سے مانگ, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بھی تو بچانا ہے نا, تو آپ کو بھی سمجھانا ہے.
مجھے نقطہ آئے گا تو میں ڈلیور کروں گا نا, میرے آئے ہی نہ تو آپ کو کیسے ملے گا؟ مجھے کوئی نقطہ آئے گا تو میں آگے ڈلیور کروں گا. یا میرا دل کرتا ہے کہ یہ دعا مانگی جائے, جسے جب سرکار کے روزے پر جائیں, یا رسول اللہ تاری مہربانی دنیا چی سفارش کر دیو میری, تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, معاف کر دے گا. پھر اگلا ہم واقعہ بیان کرتے, کوٹ کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے, اوپر سے عورت کوڑا پھینکتی تھی, آپ گزر جاتے تھے, پھر روزانہ ہوتا تھا, پھر ایک دفعہ کوڑا نہیں پھینکا گیا, دروازہ کٹکھٹایا, اندر سے عورت کی آواز آئی, کون؟ کہا محمد آ جائیے. اسے بخار تھا, سرکار نے تیمارداری کی, لیکن یہ سارا واقعہ جھوٹ ہے. یہ کوڑا پھینکنا اس لیے ساڈا نبی کنا محترم. میں ایک بات یاد رکھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے ان کی ہجو کی, حضور کی توہین کی, بندہ بھیج کے بندہ مروا دیا. حضور نے خود جس نے حضور کی توہین کی, بندہ بھیج کے بندہ مروا دیا, قتل کروا دیا. آپ کہتے ہیں کوڑا پھینکنا چاہیے, وہ تو حضور کے وضو کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, تم کہتے ہو کوڑا پھینکنا چاہیے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ پیچھے مفتی ہو طارق مسعود, جس نے کہا کہ بھئی حضور نو علم ہی نہیں سی کہی یار, کاتب نو بلا دے سن, کاتب جا قرآن لکھ دیندا سی, غلط لکھ دیندا سی, ٹھیک ہے جی, اور جو انہیں گلا کیتی بعد اس نے معذرت کر لی. مجھے ایک بات بتائیں, سیدھی سیدھی بات, 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دیں, معذرت کر لیں. 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دیں, معذرت کر لے. مفتی فتویٰ دے دے, نہیں ہوتی, دے فتویٰ. حنفی شافعی مالکی حنبلی سارے مل کر فتویٰ دے دیں کہ اس نے 3 طلاقیں بیوی کو دی ہیں, معذرت کر لی ہے, ہو گئی. اے نبی نو گال کر دیو, اور نبی نو ان پڑھ کہہ دیو, ہیں نبی جو مرضی کہہ لو یار, وہ کوئی توہین نہیں. معذرت پتہ نہیں کیڑی معذرت ہے باجی. اچھا جی تو تسی کیا سی, ادو تسی مفتی نے سو, وہاں تم ٹھیک تھے, تو معذرت کس بات کی کر رہے ہو؟ تم نے جھوٹ کہا تھا, تم نے نبی کی توہین کی تھی نا, معذرت اس بات کی کر رہے ہو, معذرت کس بات کی کر رہے ہو؟ نہیں غلط غلط سمجھ آئی. میں تو سیدھی جی سوال کیتا ہے بھائی, جس نے غلط کہا ہے نا تو پھر کوئی فتوے نہیں ہے, 3 طلاقوں پر کوئی طلاق نہیں ہے, جو لے کر آ جاتا ہے اپنی بیوی کو ٹھیک کرتا ہے. یا پھر 3 طلاقیں مانے کے 3 طلاقیں ہیں, مولوی صاحب فتویٰ نہیں دینا ان, 3 طلاقیں یا 3 طلاقیں. جب حضور کی توہین کر لی تو گردن کٹوا دے, کٹوائے. زانی کو رجم کرنے کی سزا ہے کہ نہیں ہے؟ انہیں غلطی کر لیتی ہے. زنا سے بدتر ہے حضور کی توہین کرنا. لیکن ہم کہیں گے وہ نال کھلو جائیں گے, پھر کی ہوا غلطی کر لیتی, تیری بھی کٹنا کٹ دینی چاہیے تھی. یار کب باتیں کرنے والی یار, میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کے چلا جاؤں, آپ مجھے چھوڑیں گے؟ میرے نبی کے خلاف بولا جائے, ہم کہتے کوئی بات نہیں, اتنے ملنا کا کھنی نہ پیا. ہم جس شخصیت پرستی میں الجھے ہوتے ہیں نا, وہ شخصیت پرستی نہیں ہوتی بیٹے, وہ شخصیت پرستی بت پرستی کہتے ہیں اسے. شخصیت پرستی کو بت پرستی کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا میری بات کو مانا جائے, میری بات کو سمجھا تو جائے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کہا تو جائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے. جو بیٹھے سن رہے ہیں, میں نماز پڑھا رہا ہوں, تم لوگوں کو پتہ چل گیا میں نے 3ری رکعت پہ بیٹھ گیا ہوں, بیٹھنا 4تھی رکعت پر تھا, 3ری رکعت پہ کھڑا ہونا تھا, ہوں تو منہ چکوں گیا آپ آگے بیٹھے رہو, اور تمہیں کہنا نہیں چاہیے سبحان اللہ کہ مولوی صاحب غلطی کر گئے ہو. کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ اگر میں یہاں پر بیٹھ کر غلط بول رہا ہوں اور بولو لکما تو دو. تمہارے دین ایمان کا مسئلہ ہے, پڑھا ہے کہیں تو بتاؤ مجھے, نہیں تو میری مانو گے نا, کیونکہ میں نے پڑھ کے بات کر رہا ہوں نا. اس لیے اس کی بات جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی گل نہیں جی, میری سمجھ سے بالا تر, میری سمجھ سے بالا تر ہے. 3 طلاقیں دے دیو پھر اپنی اپنی بڑھیوں سارے, پھر معذرت کرو صاحب, کہو جی میں 3 طلاقیں دیتی ہوں اپنی بیگم نو, تو چلو پھر معذرت. وہ معافی نہیں ملتی یار 3 طلاقیں دینے کے بعد, کیوں نہیں ملتی؟ زبان تو کٹ دیتی ہے ایسے مرے, غصے میں کر دے تب بھی, کیا کہتے ہیں نشے میں کر دیں تب بھی طلاق ہو جاتی ہے. ریٹرن کہتے ہیں, اشارے سے کہہ دیں طلاق ہو جاتی ہے. تسی اشارے نہ بھی نبی نو کچھ کہہ دیو, کچھ نہیں ہوتا. بے ایمان نہیں ہوتے پاجی اتنا کچھ, جو مرضی کہہ لو, بے ایمان نہیں جو ہوتے, جو مرضی کہہ لو. استغفر.
حضور پر کوئی عورت کوڑا نہیں پھینکتی تھی، کوئی واقعہ نہیں جھوٹا ہے۔ ایسے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، عورت کا سامان اٹھایا، کہا میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ مکہ چھڑ کے کتنے جانا سی انہیں؟ طائف دی بستی اور تھی اپنا گھر کہیں چھڑ کے گئے ہو۔ عجیب لوگ ہیں یار، کہانیاں سناتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں وہی جادوگر ہوں۔ جڑے بندے مرتد نے نا، انہوں نے پتہ ہے جو کہانیاں سنا کے نکلنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک حدیث ہے حضور نے شاید میں جس نے کلمہ نہ پڑھا وہ اپنی جان مجھ سے نہیں بچا سکتا، میں اس کی گردن قتل کر دوں گا، کاٹ دوں گا۔ میں تب تک جہاد کروں گا جب تک لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ سرکار کی حدیث پاک بخاری شریف میں۔ یہاں پر آ کر اعتراض کریں گے ایک گل نہیں کریں، اسلام تو میٹھا میٹھا مذہب ہے، اسلام قتل کرنے کو حکم دیتا ہے، اسلام تو اخلاقیات سے پھیلا ہے۔ اوے اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ 13 سال تبلیغ کی ہے سرکار نے مکہ پاک میں، مشرکین مکہ کو کتنے بندے مسلمان ہوئے تھے بھائی؟ میٹھا میٹھا کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ ہجرت کروا دی، ہجرت کروا دی، مسلمان نہیں ہوئے۔ جب مدینہ پاک میں آ کے تلوار نکلی ہے پھر کیا ہوا ہے؟ اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی، میں میٹھا میٹھا بولتا پیا تھوڑا تو تمہیں اسلام سمجھ آ جاتا ہے نا، لترا تو سمجھ نہیں آنا۔ میٹھے میٹھے تمہیں سارا سمجھ آ رہا ہے بیٹے، ایسا نہیں ہوتا۔ بچے کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ سبق یاد کر کے نہیں ہے، ڈنڈے کھا۔ مار اور مار نہیں پیار، کوئی نہیں بدلتا جو پیار دینا۔ اور بچے چور ہوتے ہیں پیار کے ساتھ، چور ہوتے ہیں پیار کے ساتھ، دھوکہ دیتے ہیں ماں باپ کو پیار کے ساتھ، ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں پیار کے ساتھ۔ بچے کو بھی ذرا دیکھنا پڑتا ہے نا۔ اس لیے عورت مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی، کہا جادوگر، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ یہ میں نے ابو ذر غفاری کی بات آ گئی کہ وہ کتابوں میں ہم نے پڑھا کرتے تھے کہ ایک بندہ جو تھا نا اس نے ایک قتل ہو گیا۔ قتل ہونے کے بعد عمر فاروق نے کہا ہاں بھائی تین مار دینا، کہنا میرا دو تین کام نے چھوٹے چھوٹے میں کر کے نہ آ جاؤں گا۔ کہتے تیری اچھا گواہی کون دے گا؟ انہیں انج کر کے دیکھا، کہتا ابو ذر دے گا۔ ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ دے گا۔ ابو ذر نے کہا ہاں میں دوں گا۔ وہ بندہ چلا گیا، 3 دن ہو گئے، ابو ذر کو پھانسی لگ جانی تھی۔ کہانی سن لو، پھانسی لگ جانی تھی اگر وہ بندہ نہ آتا۔ دور سے دیکھا مغرب کے وقت میں آ رہا ہے بندہ، کہانی فلمی بڑی سناتے ہیں پورے، بی بی فاطمہ دے موت سے بی بی زینب دے موت سے، کہانی بڑی خوبصورت سنانے، بڑی خوبصورت کہانیاں سناتے ہیں۔ تو وہ آ رہا تھا، پھر ابو ذر غفاری کو تجھے کیسے معلوم تھا یہ؟ کیا مجھے اس کے چہرے پر نور نظر آیا؟ سب کہانی شیعہ دی ہوڑی، کیونکہ تم دسے نا ابو ذر غفاری ہو گئے، سلمان فارسی ہو گئے، ویس کرنی ہوئے تو بلا رضی، جنیاں کہانیاں انہاں کھول دے، کیونکہ انہوں نے ثابت کرنا سی دین انہاں کو لیتا ہے نا، سمجھیدہ ہوتا ہے نا، ان کا تو دین ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، کوئی حدیث نہیں، نبی نے نہیں فرمایا، نبی نے نہیں فرمایا۔ نماز سب کچھ ہے لیکن نبی نے نہیں فرمایا، اس لیے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ وہ یہاں پر بورڈ لگے ہوتے نا کئی دفعہ کسی جائے نا الصلاۃ معراج المومنین، اگے لکھتے الحدیث، اور یہ اپنی گل ہوندی ہے حدیث، نبی دی نہیں ہوندی، ٹھیک ہے جی۔ ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی، باپ کو لے کر، بیٹے کو لے کر، خاوند کو لے کر، بھائی کو لے کر، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کہیں نہیں لکھی لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت، جو کمائے گا وہ اپنا اپنا لے کر جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو حلقوں کو پیدا کیا، ایسا کوئی حدیث نہیں ہے، نبی کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے۔ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ سیدنا بلال کا نکاح جنت کی سردار حور سے ہو گیا، تم دسے نا اتنے سیدنا بلال آئی، کہانی ادھروں نکلی ہوئی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حور سے نکاح ہوگا۔ ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، استاد، والد، سسر، کوئی حدیث نہیں۔ باپ ایک کوئی ہوتا اور سسر نو وراثت کا حصہ دیں ہو، استاد نو دیں ہو، نہیں تو حدیث ہی کوئی نہیں۔ اگر جھک جانے سے، عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت کٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، کوئی حدیث نہیں۔ کہتے ہیں تکبر کرنے والوں سے تکبر کرنا عاجزی ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ اگر کوئی بندہ متکبر ہے نا، اس کے سامنے عاجزی نہیں کرنی، وہ تو تم اس کو چوڑ کر رہے ہو،
متکبر آدمی کے سامنے تکبر کرنا، وہ 10 سنایا نا کہ اور 80 بھی کچھ نہ نسبت رکھتے، چل نکل، وہاں عاجزی نہیں چلتی، وہاں تکبر کے ساتھ تکبر ہے، ٹھیک ہے جی. ورنہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. کبریائی اللہ کی چادر ہے، جو اسے اتارنے کی کوشش کرے اللہ پھنٹا لاندہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور رمضان کے آخری جمعے میں 2 نفل پڑھنے سے ساری عمر کی نمازیں توبہ معاف کر دیو یار. حضور نے تندور میں روٹی لگائی، روٹی لگ دی پہ حضور نے کر کے روٹی لاتی اور پکی نہیں. لو جی اے نوی کہانی، کیونکہ اگر حضور نے لائی ہے تو پھر جڑے نا جہنم چ نہ جان کے لوگ کہانی یہو جی کر لیندے نا. یہ بھی جھوٹ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا سرکار میرا رزق کا اضافہ نہیں ہوتا، کہتے شادی کر لے. سرکار نہیں حالے ہویا دوسرا نکاح کر لے، حالے بھی نہیں ہوا تیسرا نکاح کر لے. حضور نے 3 نکاح کرا چھڑے جی بھاجی. پھر وہ عورت آئی تو جہیز لے کے آئی. وہ یہو جی کہانیاں نہ سنیا کرو، خانہ خرابو. رشتہ لڑکی کا اس کو دے جو کما سکتا ہو. گل سمجھ آئیے نہیں. اور بے روزگار کو نہیں دینا، جو کما سکتا ہو اس کو دینا ہے. تم بے روزگار کو دے رہے ہو. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اللہ کریم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اللہ سب ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے بھی حدیث نہیں، حدیث ہے بھی نہیں، لیکن اللہ کریم سب ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ سچ ہے. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے 5 بچوں کی 5 عادتیں اچھی لگتی ہے. رو رو کر مانگتے ہیں، اپنی بات منوا لیتے ہیں، مٹی میں کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر ہاتھ میں ملا دیتے ہیں. جو مل جائے کھا لیتے ہیں. توبہ. زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی حوث رکھتے ہیں، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، پھر صلح کر لیتے ہیں. مٹی کے گھر بناتے ہیں اور کھیل کر گرا دیتے ہیں. ایسی کوئی حدیث نہیں بیٹا، ایسی کوئی کہانیاں نہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے آ کر کہا ابو، امام حسین کہتا ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں. بیٹا لکھا لا، امام حسین سے لکھا لا، میں وہ رکا اپنی قبر میں ساتھ لے کر جاؤں گا. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اور کوئی 14 ستارے شیعہ نے کتاب لکھی وہ چاہیے جی، ساڑھی کتابیں کوئی نہیں جائے گی. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ابن عمر والا واقعہ بھی جھوٹا ہے، پتہ نہیں کتوں کر لے آندے نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین سارے کے سارے یہ غلام ہیں. امام کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ. سیدنا ابو بکر کے غلام ہیں. میں اس طرح اس لیے بول رہا ہوں کہ خلیفہ باپ کی جگہ پر آ جاتا ہے، اس کی اطاعت لازم آ جاتی ہے، وہ امام بن جاتا ہے. اگر عمر فاروق اگر حضرت علی نہیں مانیں گے تو وہ بھی باہر ہے. جسے ہم کہتے تھے ہمارے پہلے امام کون ہے؟ سیدنا ابو بکر. جو نہ مانے اور قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو. قرآن و حدیث پر سب صحابہ تھے، اور جب سب صحابہ نے ابو بکر کو چن لیا تو قرآن و حدیث ہو گیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہ جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں سمت نبی ابو جہل گیا، اس نے پوچھا میری مٹھی میں ہے کیا؟ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. فجر چھوڑنے پر چہرے کا نور ختم، ظہر چھوڑنے پر رزق، اثر چھوڑنے پر وجاہت. معاف کر دو یار، تاری مہربانی. ایسی کوئی حدیث نہیں جائے گی. نماز چھوڑنے والا قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے کہ اس کے چہرے پر لکھا ہوگا اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے. ایسی بھی کوئی حدیث نہیں. حدیث وہ ہوگی جو میرے نبی کا ریفرنس کے ساتھ ہوگی بات. ایسی کوئی حدیث نہیں. حضور نے فرمایا اے علی رات کو 5 کام کر کے سویا کرو. ایک بندہ میں نے لڑی پیا ایس گل دے ہوتے کہتا تو جھوٹ بولدا پہ، میں آپ ہی کام کر کے سونا. میں کہا حدیث نہیں ہے گی. وہ تو کی کہنا پہ ہیں؟ میں کہا حدیث نہیں ہے گی. 4000 دینار صدقہ، 1 قرآن شریف پڑھ کے جنت کی قیمت ادا کر کے، 2 لڑنے والوں کو صلاح کر کے، 1 حج کر کے. یعنی 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 10 مرتبہ درود، 10 مرتبہ استغفار. پاجی ایسی کوئی حدیث نہیں جائے گی. ایویں لگے رہندے ہو. میں تو وظیفیاں تو ویسے جان چھڑا لیتی. میں وظیفے کرن دا قائل ہی نہیں ہے. میں فرض ادا کرن دا قائل. جڑا فرض نہیں ادا کرتا تو وظیفے دے منہ تے مارے جانے. درود پاک پڑھی جو نماز ایک نہ پڑھو، کوئی فائدہ نہیں. نماز پہلے. اس لیے میں وظیفوں کا قائل ہی نہیں. اگر نماز جیسے وظیفے سے رب نہیں ملتا تو کسی چیز سے نہیں ملتا. اگر نماز جیسے وظیفے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا تو کسی چیز سے بھی نہیں ہوتا. وظیفہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نماز کس کو راضی کرنے کے لیے؟
روزہ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اس لیے میں فرض پر آ گیا ہوں، وظیفوں پر نہیں رہتا. فرضوں کے بعد واجب، پھر سنت، پھر جو مرضی کریں، نفل پڑھیں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ فرض. نماز کے بغیر کچھ نہیں. ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، اور جھوٹ نہ بولا کر، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سیدنا علی نے انیک اقوال کھڑے نے کہ کہنے دی حد کوئی نہیں. اب دو دین ہیں، دو دین، ایک اہل سنت کا، ایک اہل تشیعوں کا. کیا ہے؟ دو دین. ابھی میں نے یہ بتایا، یہ حدیثیں نہیں تھی جو میں نے بات کی. جو اہل سنت کا ہے وہ ہے قرآن و سنت پر، یعنی حضور کے حدیث پر. اور جو اہل تشیعوں کا ہے وہ کہتے ہیں امام جعفر سے ہم نے دین لیا، نبی سے نہیں لیا. نبی کے صحاب کون ہیں؟ حضرت ابوبکر، ابو ہریرہ، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کے سارے. اور امام جعفر کے راوی کون ہیں؟ کسی نے بتا سکتا مجھے؟ امام جعفر کی گل پک کرنے والا کون ہے؟ امام جعفر نے کس کیا تزکیہ نفس کیا؟ قرآن حضور پر اترا کہ امام جعفر پر؟ حضور نے قرآن کی تشریح کی کہ امام جعفر نے؟ امام جعفر حضور کی مانے گا کہ اپنی بات کرے گا؟ یہی تو بات ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ نبی کی طرح حجت ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ نبی کی طرح حجت ہے. جیسے نبی کی بات ماننا لازم، اس کی بات ماننا بھی لازم. اب نبی کے برابر ایک نبی کھڑا کر دی امامت کے روپ میں. نہیں گل سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ تو سمجھ آئے کہ جدو تڑتے غلبہ آئے گا نا، بی بی زینب دے موزے پڑھ کے تے اندر ہی کنڈے کروا کے روٹی کھوا کے نا، تنوع سمجھ آئے گی کہ ساڈا دین روٹیاں چ رہ گیا. ہوں نے دل دے کے نکھاریں گے نہلے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. یار ساڈے ہوندے دین تھلے آئے، لعنت ہے ساڈے کہ یار کیا کر رہے ہیں یار. کو خدا خوفی کرو اور دین سیکھو، آگے پھیلاؤ. اپنے اندر ٹھڈ رکھ کے چلے جانا. جی پانی بدبو دینے لگتا ہے اگر کھڑا رہے پانی بدبو دینے لگتا ہے. جو علم اندر چلا جائے نا اور باہر نہ نکلے بدبو دیتا ہے. کیوں کہا گیا کہ جو میری حدیثوں کو آگے بیان کرے گا اس کے لیے یہ فضیلت ہے. بھئی میں اتنی جھوٹ سنا رہا ہوں، میں سچی بھی سناتا رہتا ہوں. میں پچھلے جمعہ کہا تھا جو نماز نہیں پڑھتا کافر ہے. میں کل پچھلے جمعے کو کہا تھا، سب کئیوں نے رولا ڈالا کافر. بھئی کافر ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آگے میں نے کہا نا 3 طلاقاں دے دو اپنی بڈی نے، کوئی فتویٰ نہیں. اچھا نماز نہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. لو بھی نماز نہ پڑھنے والا مسلمان ہے، روزہ نہ رکھنے والا مسلمان ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا مسلمان ہے. جڑا دیندا پیا ہو کہ یہ مومن ہے، جو پڑھتا پیا مومن ہے. کی فرق ہے بھائی؟ کیا فرق ہے بیٹے؟ حضور نے خود فرمایا نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے. بندے اور نماز اگر یہ نہیں ہے تو پھر کفر ہے. قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. 4 ائمہ کرام جن کو آپ مانتے ہیں، امام شافعی، امام مالک تے امام تین تے کہندے نے جڑا نماز نہ پڑھے وہ گردن ہی لا دے. پوچھنا نہیں، ایک وقت نماز چھڈی ہے گردن لا دے. میں نے آج تک ہوتا نہیں دیکھا اس سے، میں نے کوئی واقعہ نہیں پڑھا، لیکن 3 ائمہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا گردن اتار دی جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا ایک وقت ہی قید کر دو، جب تک توبہ نہ کرے اور نماز پڑھنا شروع نہ کرے چھوڑنا نہیں. یہ انہوں نے کہا. لیکن باقی 3 کا ہے گردنیں اتار دی جائیں. بیٹے اگر نماز نہ پڑھنا شوق ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ یہ فرق ہے نا. جیسے امام ہوئے گا داڑھی ہونی چاہیے پیچھے جائز ہے، یعنی اس پر کیوں بوجھ ہے بھائی، اور تم پر کیوں نہیں ہے؟ اگر داڑھی نہ رکھ کر لائسنس ملتا ہے تو بیٹے لائسنس رکھی رکھو اپنے کول، سانوں نہیں چاہیے. داڑھی رکھ کے سانوں سرکار دی محبت لائسنس ملے ہے. اگر نبی کے راستے پر چلنے سے نبی نہیں ملتا تو راستہ کون سا ہے پھر؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کبھی مایوس لوگوں میں سے نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا. اور کبھی مجھے یہ ڈر نہیں لگتا کہ اللہ مجھے جہنم میں پھینک دے گا، قطعاً نہیں لگتا. میں یہ سمجھتا ہوں جس اللہ نے مجھے یہاں پر بٹھا رکھا ہے نا،
کل قیامت والے دن بھی اونچے درجے دے گا. سمجھتا ہوں بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ممبر رسول پر بیٹھا آپ لوگوں کو دین سکھانے والا, اللہ اسے پسند نہ کرے, وہ گناہ معاف نہ کرے, تھوڑے سارے اندر کر دے. عجیب بات ہے یار, میرے زیادہ کرے گا, میں زیادہ حقدار ہوں. دیکھیں ایک مثال ہے, میں اپنے دوست وحید کو کیا, میں کہا یار شناختی کارڈ جڑا نا یہ کاپی کروا لیا. اے گیا شناختی کارڈ کدھر بھول آیا, وہ کاپیاں کروا کے لیا. میں کہو شناختی کارڈ, وہ کہندا سائیں جی وہ لبدا نہیں پیا, پتہ نہیں دکاندار نے پوچھا نہیں لبدا. میں دوسرا بنا لاں گے, چھڈ پر اینی کہڑی لڑائی ہے, کام کرنے والا غلطی کر دی ہے نا, پھر کہڑی گل, میں چھڈ پر دوسرا بنا لیں گے. راتی گئے جا کے بنوا کے لیا, مطلب کہ دے آئے بننے واسطے. دوست غلطی کر دے معافی ہے, کیونکہ اس نے نیت سے کبھی غلطی کی ہی نہیں ہے, پکڑ ہی نہیں کرتے ہم لوگ. جب اپنوں کا ہم خیال خود رکھ لیتے ہیں تو وہ تو اللہ ہے. یہ سب جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں سے محبت کرتا ہے, اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. وہ آپ کو حوصلہ دینے کے لیے ہوگا, وہ انہیں گناہ کر لیتے نہیں آیا یار. حوصلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قدم رب کی طرف چلنے والا ہو اور 10 قدم نہ آئے, اور ایک قدم تو رب سے پیچھے چلے تو 10 قدم پیچھے نہ گرے. اور ادھر 10 قدم ہے تو پیچھے بھی تو 10 قدم ہے. الٹا بھی کہیں سوچ لیا کرو, ایک ہی پاسے سوچ دے ہو. ایک قدم رب کی طرف آؤ تو کیا, پیدل چل کے آؤ تو دوڑ کر آتا ہے, تو پیدل ہے تو ٹور پہ ہوتا ہے. یار ایک ہی چیز ہے نا, یا ادھر ہے یا ادھر ہے. حضور سے پوچھا گیا, حضور نے فرمایا جب میاں بیوی صحبت کرتے ہیں نا اور نہاتے ہیں ایک ایک بال پر نیکی ملتی ہے. مفہوم ہے؟ کہا سرکار اتنا ثواب کا تم. کہا اچھا چلو یہ بتاؤ جو بندہ زنا کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کہا پتھر دے دے کے مارنا. کہا جس کا عذاب اتنا اس کا ثواب بھی اتنا ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں نا, الٹا بھی سوچ لیا کرو نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے نیچے والے جو ہے نا وہ بخشے جائیں, میری غلطی معاف نہ ہوئے, میں بھی بخشا جاؤں. میں 100% رب دے نال نا یقین دی حد وچ رہندا. ایویں خیال ایویں کر کے کدی آ بھی جائے نا میں کہتا نہیں میرا نام نہیں وہ ہونا. حالانکہ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور ایمان جو ہے نا خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. لیکن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ غلط کر کے پچھتاتے ضرور ہیں لیکن امید رکھتے ہیں کہ, میں نے آخری بات آپ کو کئی دفعہ بتائی پھر بتا دیتا ہوں, ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی کوئی غلط کام کر لینا دلیل نہ دیں کہ میں نے نہیں کیا, یہ نہ کبھی دلیل دیں کہ غلطی ہو گئی. رب کے سامنے بھی غلطیاں ماننے والا بننا ہے, یہاں بھی مانے اس کے سامنے بھی مانے. یہ ایک بخشش کا ایک عجیب میں نے وظیفہ دیکھا ہے کہ آپ کبھی بھی غلطی کر کے, فرض کر آپ نے داڑھی نہ رکھی, آپ یہ نہ کہیں دلیل نہ دیں کہ یار ایسے مرے نہیں رکھی, کہا گنہگار, یہ کہیں گنہگار. آپ نماز نہیں پڑھتے کہیں میں گنہگار. یہ کبھی نہ کہیں کپڑے پلیس ہے فلانی چیز, صاف کہیں میں گنہگار. توفیق مجھے ملی ہوئی ہے, یہ میں وقت ضائع کر کہیں, یہاں پر کہیں دلیل نہ دیں. جو بندہ دلیلیں دیں گے نا اوپر بھی یہی دلیلیں دیں گے, یا اللہ انجویاس یہیں سے پکے ہو کر جانا اگر کرنا ہے, اگر پڑھ لو تو تہاڈی مہربانی. السلام علیکم.